کلام مقدس میں آج کی ہمارے لیے روشنی مکاشفہ اس کا 3 باب 7ویں آیت سے 14 آیت تک۔ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئوں کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہ کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، میں نے شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور میں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہیں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ کلام مقدس کا پڑھے جانا اور سنے جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام کلیسیا کو ایک دفعہ پھر اپنے ہماری گاؤں میں، ہماری چرچ میں آج کی عبادت میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے عبادت کا موقع دیا، اور یہ آج شاعر بانی کی عبادت ہے جو عید قیامت المسیح کے بعد شاعر بانی یہ اب پہلی دفعہ ہو رہی ہے، اور خدا نے ہمیں اپنے بدن اور خون میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے۔ خدا کی پاک میز ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور جب ہم روزانہ کی بنیاد پر خوراک کھاتے ہیں، خوراک لیتے ہیں، اور وہ خوراک ہمارے بدن کو تقویت دیتی ہے، ہمارے بدن کو زور اور طاقت دیتی ہے، اسی طرح نہایت ضروری ہے کہ ہم خداوند کی پاک میز پر آئیں تاکہ روحانی تقویت حاصل کریں۔ اس لیے ہم روحانی تقویت کو حاصل کرنے کے لیے آج جمع ہے، اور خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جس طرح خوراک انسانی جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح روحانی خوراک انسانی جسم کے لیے ضروری ہے۔ انسان کی زندگی میں اور بھی باتیں ہیں جو نہایت ضروری ہیں، آب، پانی، ہوا، یہ باتیں اور یہ چیزیں بھی انسان کی ضرورت ہے، ضرورت کا حصہ ہے اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے۔ اور آب کے متعلق اگر ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں بھی آگ روحانی بدن کے لیے، ایماندار کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پاک روح کی آگ، اگر استثنا کی کتاب اور اس کا 4واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم آگ کے متعلق دیکھیں کہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے، آگ کو خدا پاک سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ خدا آگ کی صورت میں مقدس بزرگ موسیٰ پر ظاہر ہوا، جلتی ہوئی جھاڑی میں، جلتی ہوئی جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، وہ بھسم نہیں ہو رہی ہے، خدا اس کے اندر موجود تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس کے ساتھ اگر ہم اور دیکھیں تو جب قوم بنی اسرائیل سفر میں تھی
تو خدا آگ کا ستون بن کر رات کو ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے بھی کہا لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 49ویں آیت میں کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں اور اگر وہ لگ چکی ہو تو میں کیا خوش ہوں، تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آگ کے متعلق اگر دیکھیں تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی یہ کہا کہ میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں روح سے، روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں تو اعمال کی کتاب کو پڑھے 2 باب کو، تو روح القدس جب مقدسین پر، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر نازل ہوا تو انہوں نے بھی خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ آگ کے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان پر ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی ہو۔ مسیح میں میرے عزیز ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ جو ہے اس میں کیا ہمیں بھی جلتے رہنے کی ضرورت ہے؟ آگ جو ہے وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ کیا ایک ایماندار کو روحانی آگ میں جلتے رہنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں جو ایک ایماندار ہے اس کو روحانی پاکیزگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے آج اس حوالہ سے ہم چند باتیں خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، اور جو حوالہ منتخب کیا گیا ہے وہ مکاشفہ کی کتاب سے ہے، اس کے 3 باب سے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں 7 کلیسیاؤں کو خط لکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے بندہ یوحنا رسول کو کہا کہ 7 کلیسیاؤں کو، کہ فرشتوں کو خط لکھ، یعنی یہ وہ کلیسیائیں تھیں جن کا وجود اس دنیا پر موجود تھا۔ یہ کلیسیائیں فرضی کلیسیائیں نہیں تھیں۔ افسس کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تھیواتوریا کی کلیسیا، فلدلفیا کی کلیسیا، لودیکیا کی کلیسیا، یہ کلیسیا دراصل دنیا میں اس کا موجود تھا، اور یہ کلیسیائیں جو 7 کلیسیائیں ہیں یہ گویا ساری دنیا کے اندر موجود کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور مسیح نے میرے عزیزو، یہ کلیسیائیں جو کلیسیاؤں کو خدا نے کلام کیا ہے، یہ دراصل نبوتی کلام ہے جو آج ہماری کلیسیا کے لیے ہے۔ یہ کلیسیاؤں کو جو خدا نے باتیں کہی ہیں یہ دراصل وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ یہ دوسری بات کہ یہ کلیسیائیں عملی طور پر جو کلام کیا گیا ہے یہ عملی طور پر ہم سے بات کرتی ہے۔ ان کلیسیاؤں کو جب ہم اس پیغام کو دیکھتے ہیں تو اس میں خدا کی بڑی قدرت ان کلیسیاؤں کے ساتھ کلام کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کلیسیاؤں کے کلام کو جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے بندہ یوحنا سے کہا کہ ان کلیسیاؤں کو خط لکھ، اور یہ کلیسیائیں آج کے دور کے اندر بھی انہی حالات میں سے گزر رہی ہیں جو جیسی یہ 7 کلیسیائیں گزر رہی تھیں۔ یہ کلیسیائیں آج بھی انفرادی طور پر جو کلام ان کلیسیاؤں کو کہا گیا ہے وہ آج ہمارے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے آج ان ساری کلیسیاؤں کو نہیں، ہم دیکھیں گے صرف ایک لودیکیا کی کلیسیا کے لیے جو خدا نے کلام کیا کہ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ، وہ آج کلام ہمارے لیے ہے۔ آج ہم اس کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو جانچیں گے، پڑتال کریں گے کہ کیا ہم روحانی طور پر اس آگ میں جل رہے ہیں کہ نہیں جل رہے جس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر روحانی آگ سے ہم معمور نہیں ہیں تو کیا ہم پھر بھی خدا کی میز کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں؟ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ خدا کا کلام
کیا فرماتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. خدا واقف ہم سے ہماری شرست سے واقف ہے. زبور 139 کو جب ہم گاتے ہیں اور بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اور گاتے بھی ہے کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. خدا ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اور خدا یہاں بھی بیان کرتا ہے. آج 58 چک کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں, میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور لکھا ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے, کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. پس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. آج کلیسیا کی بھی یہی حالت ہے. خدا جو وفادار ہے, خدا جو خلقت کا مبدع ہے, خدا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ ہمیں جانتا ہے, وہ ہمیں ہماری شرست سے واقف ہے, وہ ہمارے کاموں کو آج بیان کر رہا ہے. جہاں خدا مہربان ہے, جہاں خدا نے ہمارے لیے اپنے پاک میز کو تیار کر رکھا ہے, وہ آج ہم سے اور ہماری شرست سے بھی واقف ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ تو سرد ہے نہیں ہے, تو گرم بھی نہیں ہے بلکہ تو نیم گرم ہے. گویا خدا کو یہ نیم گرم حالت پسند نہیں ہے. ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نیم گرم حالت جو ہے ایک طرح کی مسیحوں پر ایک لعنت ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. مسیح میں میرے عزیزو 7 کلیسیوں کا جہاں ذکر ہے اور 7 کلیسیوں میں ہم لودیکیا کی کلیسیا کو ہم آج سیکھ رہے ہیں اور اس کا کلام اپنے لیے لے رہے ہیں. وہاں ہم مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کو جب پڑھتے ہیں اس میں 7 چراغ دانوں کا ذکر آتا ہے کہ 7 چراغ دانوں کو دیکھا اور ایک نورانی شکل کا انسان اس چراغ دانوں میں پھرتا ہوا مجھے دکھائی دیا. اور یوحنا کہتا ہے کہ مجھ سے ہم کلام ہوا. وہ 7 چراغ جو جل رہے تھے گویا نور تھا, وہ نور کی حالت تھی جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور. خدا یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ تم دنیا کا نور ہو. اب خدا یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو کر عبادت کرتے میں ان کے درمیان میں ہوں. اگر ہم دنیا کے نور ہیں اور خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں اور گویا وہ نور وہ روشنی ہم سے بھی چمکتی ہے اور خدا ہمارے درمیان میں سے گزرتا ہوا آتا جاتا ہے. اگر ہم نور نہیں ہیں, ہم نور سے ہو کر نہیں نور کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو خدا ہمارے درمیان میں بھی سکونت نہیں کرے گا. خدا کہتا ہے کہ تم نہ تو سرد ہو نہ گرم ہو بلکہ نیم گرم ہو, میں تجھے اپنے منہ سے نکال ہے. اب سوچیں کہ آپ کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو مجھے پسند نہیں ہے اور اس سے میری طبیعت بڑی خراب ہے, میں گویا آپ کو اپنے منہ سے باہر نکال دوں گا. یہ کیسی بھیانک اور یہ کیسی عجیب بات ہے. اب اس کے لیے بائبل مقدس کا ترجمہ انگریزی زبان میں وامٹنگ بھی استعمال ہوا ہے کہ میں تجھے وامٹ کرنے کو ہوں, میں تجھے اپنے منہ سے نکال دوں گا, اپنے پیٹ سے باہر نکال دوں گا کیونکہ مجھے پسند نہیں. وہ کیا چیز ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. وہ گناہ ہے, وہ ہماری زندگی گناہ آلودہ ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے اور ہم گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں اور خدا کو ہماری زندگیاں پسند نہیں ہیں. اگر گناہ اپنی زندگی سے دور کرے اور گناہ کو دور کرنے کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پر کوشش میں لگے رہے کہ خدا یہ گناہ میری زندگی میں ڈبکا بیٹھا ہے, تو اس کو نکالنے پر قادر ہے, خدا ضرور آپ کی مدد کرے گا. گناہ ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے اور خدا کہتا ہے کہ نہ سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ نیم گرم حالت میں رہتا ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. یعنی
وہ ہم ایسی حالت میں ہیں کہ نہ تو ہمیں گرم کہا جا سکتا ہے کہ اسے اور زیادہ بالا جائے، نہ اسے ٹھنڈا کہا جا سکتا ہے کہ اسے ہم فریزر میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ نیم گرم حالت ایسی حالت ہے کہ ہم نہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں، ہماری حالت بالکل درمیانی حالت ہے، جو خدا کو ایسی حالت پسند نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ ہم نیم گرم ہیں؟ یہ کیسے ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم نیم گرم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو خدا کو پسند نہیں ہے، جس سے خدا نفرت کرتا ہے؟ یہ کیسی حالت ہے؟ میری روحانی حالت نیم گرم ہے، خدا کو یہ حالت پسند نہیں ہے۔ ہم کیسے اس کی جانچ پڑتال کر سکے؟ اس میں پہلی بات، ہم اپنی جانچ اور پڑتال کرنے کے لیے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کیا وہ خدا کا شعلہ، آگ کا شعلہ ہمارے بدنوں کے اندر جل رہا ہے جس سے خدا خوش ہے؟ کیا وہ جو آگ کی طرح پھٹتی ہوئی زبانیں انہوں نے اپنے اوپر آتی ہوئی دیکھی، ہم اپنے اندر بھی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا ہم خداوند اپنے خدا کے ساتھ مکمل طور پر پیوست ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم نیم گرم حالت میں ہیں۔ کیا ہم خداوند میں متحرک ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ کیا میں اپنے خاندان کی فکر کرتا ہوں؟ کیا میری زندگی ایک دعائیا زندگی ہے؟ کیا میں باقاعدگی سے خدا کا کلام پڑھتا ہوں؟ کیا میں کلام اقدس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میرے اندر روح کو بچانے کا درد ہے؟ کیا میں اپنی دوسروں کو خدا یسوع مسیح کے قدموں میں لانے کے لیے اتنا میری جان تڑپتی ہے کہ میں خود بھی خدا کی حضوری میں آؤں اور دوسروں کو بھی لے کے آؤں؟ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ہم نیم گرم حالت میں ہیں۔ کیا کلام کو بلانے اور خدا کی بادشاہی کی وسعت میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جوش اور جذبہ ہے؟ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم نیم گرم حالت میں ہیں۔ کیا ہم اپنا روپیہ، کیا ہم اپنا پیسہ، کیا ہم اپنی طاقت خدا کے کاموں کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ کیا اپنے خدا کے حضور ہم اپنے فصلی ہدیہ جات گزران رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے خدا کے حضور میں جو خدا کا کلام ہے اس وقت کلام کو سنجیدگی سے سنتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خدا کے حضور خدا سے جو وعدے اور قرار کر کے جاتے ہیں ان پر پورے طور سے عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے سوال ہیں کہ جو ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کی جانچ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نیم گرم حالت میں تو نہیں ہیں۔ اگر ہم نیم گرم حالت میں ہیں تو خدا نے آج آپ کو آج کے دن یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے خدا کے حضور وعدہ کریں کہ ہم گرم حالت میں رہیں گے اور خدا کی آگ کو اپنے اوپر مانگیں گے تاکہ خداوند کی پاک میز پر جب ہم آئیں تو بالکل تیاری ہماری درست ہو سکے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم نیم گرم حالت میں ہیں تو خداوند کی میز پر آنا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ خداوند کی میز جو خدا نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، اگر ہم نیم گرم حالت میں ہیں تو ہم اپنے آپ کو آگے جانچیں، پرکھیں اور خداوند اپنے خدا سے مکمل رفاقت میں رہ کر اگر ہم خداوند کی میز کے پاس آتے ہیں تو خدا بجائے ہم پر سختی کرنے کے خدا ہمیں برکات سے مالا مال کرے گا۔ مسیح میرے عزیزو، ہمیں اگر ہم اپنے اوپر آگ اور خداوند اپنے خدا کی پاک آگ مانگتے ہیں جس سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو ہم خداوند میں مسرور زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کے حضور میں بعض کا دعا تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنی دعا تھوڑے سے مقاصد کے لیے کرتے ہیں، یا ہم اپنے دعاؤں میں اپنے آپ کو تھوڑا سا روحانی بننے کے لیے کہتے ہیں، ہم زیادہ روحانی بننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اب اس دنیا میں یا اس پرانے وقتوں میں زندگی نہیں گزارے ہیں، ہم ماڈرن مسیحی ہیں،
ایک بچی کہا جاتا ہے کہ ایک بچی دعا کر رہی تھی خدا کے حضور میں، اور وہ خدا سے دعا یہ کر رہی تھی کہ اے خدا تو مجھے ایک اچھی لڑکی بنا دے۔ پھر وہ دعا کرتی ہے کہ خدا تو مجھے اتنی اچھی نہ بنا، تو مجھے تھوڑی اچھی بنا دے تاکہ میں اپنی ماما کی مار سے بچ سکوں۔ ہم بھی ایسی دعائیں بات کرتے ہیں کہ خدا مجھے اتنی برکت دے کہ میں تیرا شکر کرتا رہوں، اور خدا تو مجھے اتنا کچھ کر کہ میں تیرے حضور میں آتا رہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکیزگی کو مانگنا اور پاکیزگی کی باتیں کرنا یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں، یہ ہم نے بہت دفعہ اس کے بارے میں سن لیا ہے۔ ہم دور جدید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس میں پاکیزگی کو برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، پاکیزگی ہمارے لیے، ہماری روحانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے، اور یہی خدا کہتا ہے کہ تو سرگرم ہو تاکہ میں تجھ سے رفاقت رکھ سکوں۔ یہاں ہم نے لودیکیا کی کلیسیا میں یہ پڑھا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ آگ میں تپایا ہوا سونا، گویا وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کی قوت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا ہر ایک اپنے لیے مانگ لے اور سرگرم زندگی گزارے۔ پہلی بات کہ پاکیزگی کی بات ہے جو ہمیں ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم پاکیزگی کی حالت میں ہیں تو خدا، آج ہم جب میز پر اکٹھے ہوتے ہیں تو خدا ہم پہ برکت دے گا۔ دوسری بات کہ جب ہم خداوند اپنے خدا سے آگ کو مانگتے ہیں تو خداوند اپنے خدا سے خدمت کا جذبہ بھی مانگے کہ خدا میرے اندر خدمت کا جذبہ بھی پیدا کرے، جو ہمارے لیے روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تیسری بات جو ہم آج خداوند اپنے خدا سے، خدا کی پاک میز پر آنے سے پہلے کریں گے کہ خدا میرا تعلق تیرے ساتھ، تیرے پاک کلام کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے تاکہ میں سرگرم زندگی گزار سکوں، اور ہم خداوند اپنے خدا کے حضور ان ساری باتوں کو جب ہم رکھتے ہیں تو شکر گزاریوں اور منتوں کے ساتھ رکھیں تاکہ خدا کے حضور ہمارے بدنوں کی قربانی، ہمارا خدا کے حضور میں آنا خدا کا حضور میں قبول کرے۔ ہم خداوند اپنے خدا سے آج روح کی پاکیزگی کو مانگیں گے، خداوند اپنے خدا سے آج ہم روحانی آگ کو مانگیں گے کہ خدا کے بدن پر آنے سے ہم خداوند اپنے خدا کے حضور میں لکھا ہے کہ شرمندگی والی حالت ہماری نہ ہو، ہم شرمندہ نہ ہو بلکہ بڑے فخر کے ساتھ خداوند اپنے خدا کو پکار سکے۔ یہاں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے۔ خدا اپنے پاک کلام سے آج ہمیں مخاطب ہے، خدا اپنے پاک کلام سے آج ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی اس حالت کو جو ہم نے غیر نیم گرم حالت اختیار کر رکھی ہے ہم اس کو چھوڑے۔ اسی میں میرے عزیزو، خدا آج ہم سے مخاطب ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم روحوں کو جیتنے والے ہوں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہم سرگرم مسیح بن کر زندگی گزاریں اور خدا ان کے میز میں شامل ہو کر اس سے برکات حاصل کریں۔ خدا آپ کو آج کے زندہ مقدس سے پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.